أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر درود پاکہ نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شعبان المعظم کا مہینہ رخصتی کی طرف ہے اور رمضان آنے والا ہے. قرآن مجید میں رمضان المبارک کی تعریف میں کئی جگہ خلاصے کے ساتھ، کئی جگہ اشارے کے ساتھ ذکر آیا ہے. اے ایمان والوں، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ قرآن مجید میں خلاصے کے ساتھ ہے. روزہ کیوں رکھیں؟ روزے کا معنی کیا؟ تو لغات جو ڈکشنری ہوتی ہے اس میں روزے کا مطلب یہ ہے رک جانا. روزے کا مطلب ہے رک جانا، اسٹاپ. گجراتی میں کہتے ہیں تھوبھی جب، روکا ہی جب. اب کن چیزوں سے روکنا؟ تو 3 طرح کے لوگ ہیں، 3 طرح کا روکنا ہے. ایک یہ ہے کہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا. ایک طرح کے ہم لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ صبح سحری کر لیتے ہیں، پھر شام تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں. یہ روزہ تو ہمارا ہے، یہ روزہ ہمارا ہے، روزہ ہو جائے گا. جو خاص ہیں ان کا روزہ یہ ہے کہ ہر طرح کے ان کاموں سے جس کو شریعت نے منع کیا اس سے پورے جسم کو روکنا. خالی پیٹ کو، منہ کو کھانے سے نہیں روکنا، وہ تو ہمارا روکنا. پورے بدن کو روکنا، یہ خاص کا روزہ ہے. اور خاص الخاص ایک ہوتا ہے عام
ایک ہوتا ہے خاص، ایک ہوتا ہے خاص میں خاص، سب سے خاص، ان کا روزہ الگ ہے۔ ان کا روزہ یہ ہے اپنے آپ کو، اپنے من کو، اپنے دل کو پوری تمام کائنات سے روک دے، الگ گوشہ نشین ہو، وہ ایک کونا پکڑ لیتا ہے، صرف فرض اور واجبات کے لیے باہر نکلتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایک اللہ والے کو، بروڑا ہے نا، بڑودرا نام سنا ہے، اور بھی ہوں گے لیکن وہ تو میں نے جس کو دیکھا ہے اسی بات کرتا ہوں۔ پوری دنیا میں بہت سارے اللہ والے ہیں، ہوں گے اور بھی، لیکن میں نے تو جس کو دیکھا ہے، خود گیا ہوں، روبرو ملا ہوں، رمضان میں بھی میں وہاں تھا، میں نے دیکھا تھا کہ دن بھر میں کہیں نہیں ملتے تھے، رات میں تراویح میں آگے ہوتے تھے، گھر جائیں تو گھر پر بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو کہاں ہے؟ تو بولے وہ گوشہ نشین ہے۔ اب گوشہ نشین کیا؟ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا ایک انہوں نے کمرہ بنایا، روم، جیسے یہ روم ہے سمجھ لیجیے، اب وہاں کونا ہے، اب کونے میں جو جگہ ہے نا جہاں ٹیبل پڑا رہتا تھا، وہاں یوں سمجھیے کہ وہ بھوئی تلیے وہ ہوتا ہے نا اندر نیچے ٹاکا بناتے ہیں پانی کا، ایسا انہوں نے اندر بھوئیرا روم بنایا تھا، اوپر ڈھکا ہوا، اس کو کھول کے اندر چلے جاتے تھے، اوپر سے جب سحری افطاری کا کھانا ہے وہ وہی کھول کے سیڑھی پہ رکھ دیتے تھے، وہ لے لیتے تھے، آواز بھی نہیں لگانے کا، کھانا ہے لے لو، یہ کچھ نہیں، وہ لے لیتے تھے، واپس خالی جھا برتن رکھ دیتے تھے۔ اور جب وقت ہوتا تھا نماز کا، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا اور جمعہ وغیرہ کا، تو وہ خود کھول کے باہر آ جاتے تھے، چپ چاپ آ کے نماز پڑھ کے سیدھے فرض پڑھ کے سیدھے باہر چلے جاتے تھے، اور تراویح کی سنتیں پوری جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں خاص الخاص کا روزہ۔ یہ ہمارا آپ کا کام نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پوری رمضان، خالی 10 دن نہیں، پوری رمضان چاند دکھا بہرے، عید کا چاند کا اعلان ہو جائے تب 12 بجے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بروڑا کے پاس کرجن گاؤں ہے، اور کرجن سے پھر کلہ شریف، جیسے کوڑینر سے دھمرے جانے کے لیے رکشہ ملتی ہے، کلہ شریف نام ہے، اس کو شریف کہتے ہیں، وہاں اللہ علیہ کی مزاری ہے، اللہ علیہ کو، ان کا نام ہے مشتاق علی بابا، ان کے بیٹے واحد اللہ، واحد میاں، واحد پیا، عبد الواحد، پوربندر میں پڑھتے تھے وہ۔ اب وہ مشتاق علی بابا زندہ ہے نہیں، مجھے نہیں پتا، حیات ہے کہ پردہ کر دیا مجھے، لیکن میں جانتا ہوں ان کو، یہ اللہ والے۔ تو بتائیے گا 3 طرح کے روزے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں، جیسے کہ اپنی آنکھ کو حرام سے روکیں، کان کو غیبت سننے سے روکیں، زبان کو غیبت کرنے سے روکیں، ہاتھوں کو غلط کام کرنے سے روکیں، پاؤں کو غلط جگہ جانے سے روکیں، دل کو، من کو غلط خیالات سے روکیں، دماغ بری سوچ سے پاک رکھیں۔ یہ ہم کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، اللہ کامیابی دے تو ٹھیک ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بھی روزہ ہے، روزے میں اگر آپ یہ طے کر لو کہ غیبت کرو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، سب کا نہیں، اپنے آپ کے لیے نکی کر لیں کہ میں غیبت کروں گا تو میرا روزہ جائے گا، سب کے اوپر نہیں لاگو کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ آئے دن ہمارے پر مولانا دیکھو یہ غیبت کرتا ہے، اس کا روزہ کہتا ہے، اس کو چھوڑ کے تم نے کری ہے کہ نہیں، تو بچ۔ ہم اس کو لے کے آتے ہیں کہ اس کا یوں، اس نے یوں کرا، رمضان میں اس نے یوں، ہم دوسروں کو لے کر آ جاتے ہیں۔ دوسروں کو چھوڑ دو، اپنے اوپر حکم لاگو کرو، دوسرے کے اوپر تو ہی کتنا لگے گا۔ یہ جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ اس کے مسائل آپ پوچھے تو ٹھیک ہے، کوئی اس کو الٹی ہوئی، اب روزہ رہا کہ نہیں، کتنی ہوئی، ایک چنے کا برابر دانا اٹک گیا تھا دانت میں، پھنس جاتا ہے نا، وہ بھول سے اندر چلا گیا تو روزہ رہا کہ نہیں، یہ سارے مسئلے ٹھیک ہے، باقی دوسری باتوں میں نہ پڑے، اپنے اوپر لگا لیں جتنا لگانا ہے۔ بہرحال اب رکنے کا نام روزہ، یہ تو پتہ چل گیا، درست شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رکنے کا نام روزہ، ہر برے کام سے، ہر حرام کام سے، جھگڑے سے، فتنے سے، فساد سے، بری باتوں سے، گالی گلوچ سے، جھوٹ سے،
ہر طرح کے برے کاموں سے رکنے کا نام روزہ، خاص اللہ والوں. اور ہمارا کام کہ کھانے پینے سے، اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکیں گے، ہے نا. اور اگر رکھا ہے کیا رکھنا ہی پڑے گا بھائی، فرض روزہ ہے، یہ نفل تھوڑی ہے، رکھنا ہی پڑے گا، فرض ہے، فرض ہے نا، یہ تو معاف نہیں ہے. جیسے نماز فرض پڑھنی ہی پڑے گی، معافی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھنا پڑے گا. اب مان لیجئے کہ ہم نے اب تک روزے نہیں رکھے، اب تک ہم نے نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ دینے لائق تھے لیکن زکوٰۃ نہیں دی، حج کرنے جیسے تھے مگر حج نہیں کیا، ہے نا. ایسے ہوتا ہے کہ لا علم میں، جہالت میں، انجانے میں، بھول میں، شیطان کی باتوں میں آ کر نہیں کیا. اب کیا کریں؟ اس رمضان میں دل کرتا ہے کچھ کریں، اس رمضان میں دل کرتا ہے کہ کچھ کریں، تو کیا کریں؟ تو اب آئیے، ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں، میں نے آیت پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کے رسول تمام جہان کے لیے رحمت بن کر آئے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نام ملتا ہوا ایک شخص تھا جس کا نام محمد تھا. ایک شخص تھا جس کا نام ہمارے آقا کے نام سے ملتا ہوا نام محمد تھا. پورا سال نماز نہیں پڑھتا تھا، پورا سال نماز نہیں پڑھتا تھا. جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو پاک صاف کپڑے پہنتا، پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا، اور گزشتہ جو سال گیا اس میں جو نماز چھوٹی اس کی قضا بھی کرتا، اس کی قضا بھی کر لیتا. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے کہ سارا سال نماز نہیں پڑھتا، رمضان آتا ہے تو رمضان کی بھی پڑھتا ہے، چھوٹی ہے وہ بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ پانچوں ٹائم پہلے سے پڑھنی چاہیے. اس نے جواب دیا یہ مہینہ رحمت، برکت، توبہ، بخشش، مغفرت کا ہے. شاید اللہ مجھے میرے اس عمل کی وجہ سے بخش دے. اس امید پر کرتا ہوں، کیونکہ رمضان میں پتہ ہے کوئی خاص موقع منانے کا ہوتا ہے. تو جب اس کا انتقال ہوا، وہ گزر گیا، کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا میرے اللہ نے مجھے رمضان کی عزت کرنے، تعظیم کرنے کی وجہ سے بخش دیا. اب اسی طرح سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ اب چھٹی ہو گئی، مولانا نے کہہ دیا. دیکھو ایک مانس تھا سارا سال نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کو بھی بخش دیا، ہے نا. بس یہ بھی سنا نا تم نے کہ اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے تھے، اس نے پانچوں ٹائم کی نماز پڑھی تھی، اس نے قضا نمازیں جتنی گئی سال بھر کی وہ بھی پڑھی تھی. یہ بھی سنا نا، یہ بھی بیلی ہے. خالی رمضان میں تراویح ایک پڑھ لینے 27ویں میں تھوڑی بار ہم نے بیٹھ جاوے، یہ اس کی بات نہیں ہے. حالانکہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ رحیم ہے، وہ جانے جس کے ساتھ کیا فیصلہ کرے. لیکن یہاں تو فتویٰ ظاہر پر لگے گا، ایسی چھوٹ دیتے رہیں گے تو مسجدیں بند ہو جائیں گی، ہے نا. تو بہرحال اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب ہمیں اس نے کیا تھا تو ہم بھی سال بھر چھوڑ دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. صوفیاء کرام، میں نے ابھی وہ 3 روزے کے بارے میں بتا دیا آپ کو کہ 3 طرح کے روزے تھے. درود پاک پڑھیں اللہم آپ کو یہ نہیں پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم.
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ۔ اللہ والوں کے نزدیک 3 طرح کے روزے وہ میں آپ کو بتا چکا۔ دوسری یہ بات جو میں آپ کو بتایا کہ سال بھر اگر ہم سے کچھ نہیں ہوا ہے تو رمضان آنے والا ہے، محنت کر لیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں حضور کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کیا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خاص ملی ہیں۔ ایک، ان کے منہ کی جو بو، روزے میں نا بو آتی ہے منہ میں، وہ تو بری لگتی ہے نا، بری لگتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے مجھے مشک، عنبر، زعفران اس سے بھی اچھی لگتی ہے روزہ دار کے منہ کی۔ یہ خاصی نام ہے، پہلے کی امتیوں کو یہ نہیں دیا۔ ان کے لیے دریا میں مچھلیاں، مچھلی کو تو مجھے بتانا ضرورت نہیں، آپ سمجھاتے ہیں، دریا کی مچھلیاں جب ہم سحری کریں تب وہ سحری کریں، روزہ رکھیں، خالی سحری کر لیں، خالی گھڑی وقت برکت لا کریں نے بھی سحری کرو تبا کہ روزہ ہماری ماں رکھ رہی ہے، ہم بھی ساتھ میں کھا رہے ہیں، روزہ ہمارا بھائی رکھ رہا ہے، ہم بھی برکت کے لیے کھا لیتے ہیں ساتھ میں، اچھی بات ہے، لیکن پھر روزہ رکھنا ہے۔ وہ جس نے روزے کی نیت سے سحری کی، اب سحری سے لے کر افطاری تک سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ آج اسے بخش دے، افطاری تک دعا کرتی ہے۔ یہ خاص اس امت کو، پہلی امت کو نہیں تھا۔ دوسرا، جنت ہر روز جنت کو سجایا جاتا ہے، ہر روز سجایا جاتا ہے کہ یہ فلانے نے روزہ رکھا ہے، جنت سجاؤ، شاید وہ آئے گا، شاید وہ آئے گا۔ اچھا، ہر روز سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر روز سجانے کی کیا ضرورت بھائی؟ جب وہ آئے تب سجانا ہے نا؟ جب وہ آئے تب سجانا ہے؟ نہیں، روز سجاؤ، سب کو پتا چلنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے سب کو پتا چل جائے کہ میں روزہ دار سے کتنا پیار کرتا ہوں، سب کو پتا چلے۔ روزہ دار آئے گا، آپ پتہ نہیں، دیکھو آج جنت ہم سجا رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ آج شام تک میں وہ آ جائے۔ جنت روز سجائی جاتی ہے اس کے لیے۔ پھر اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیے جاتے، وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے۔ یعنی رمضان کے علاوہ جو گناہ شیطان ہم سے کرواتے تھے وہ رمضان میں نہیں کروا سکتے، تو بھی کرتے ہیں۔ بھائی رمضان میں کتاب تو یہ کہتی ہے کہ شیطان کہتے، بھائی رمضان نہیں تھا، میں نے شراب پی، کس نے پلوائی؟ شیطان نے۔ میں نے نماز چھوڑی، کس نے کروائی؟ شیطان نے۔ میں نے لڑائی کی، کس نے کروائی؟ شیطان نے۔ یعنی جو بھی برے کام شیطان ہے، شیطان کا تھا جڑی گئے۔ رمضان میں تو شیطان کہہ دو ہی، تو رمضان میں تو شیطان کہہ دوتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو صاف بات ہے کہ وہ ہے نا، ہم نہیں کہتے کہ اثر آتا ہے ماحول کا۔ 11 مہینہ شیطان کی فرما برداری کری، 11 مہینہ آتی دوستی جو نام چھڑے پچھی اکڑوں مہینہ یہ تک کہت میں ہو پڑھنے سکھائی دنوں ہوئے نا، اس نے سکھا دیا تھا، ڈھارے ڈھل دیے۔ اب شیطان نہیں، اب ہم خود شیطان ہیں، اب خود ہم کر رہے ہیں۔ تو کہا آدمی بھی کبھی شیطان ہوتا ہے؟ بالکل، مجھے نہ پوچھے، قرآن پڑھے، قرآن میں آخری سورت ہے نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور لوگ بھی کئی ایسے ہیں جو شیطان جیسے ہیں، کہ اللہ ہمیں اس سے بھی بچا۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان صفت انسان شیطان کے ساتھ رہ کے اس کا رنگ پکڑ لیتا۔ اپنے آپ کو بچاؤ۔
رمضان میں تو خاص وجہ، خاص کمر کس لو، کچھ بھی ہو جائے ہمیں تیاری کرنی ہے اس جگہ کی جہاں ہمیں جانا ہے۔ خیر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور رمضان المبارک جو مہینہ آ رہا ہے اس کی تعظیم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔